ارشاد پیش کریں گے۔ دنیا میں سیاست کے نظام کتنے رہے ہیں اور کتنے ہیں؟ 3 بڑے نظام دنیا میں رائج رہے ہیں: بادشاہت، اشرافیہ اور جمہوریت۔ ان کی ذیلی شاخیں بہت ہیں: بادشاہت، اشرافیہ اور جمہوریت۔ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ نافذ رہنے والا سیاسی نظام جو ہے وہ بادشاہت کا ہے، مختلف شکلوں میں آج بھی موجود ہے۔ بادشاہت کا سادہ مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کا سربراہ وہ بادشاہ کہلاتا ہے، شخصی طور پر حکومت کرتا ہے، شخصی طور پر۔ یہ بادشاہت بھی اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں۔ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ حکومت کا سربراہ ملک بادشاہ کہلاتا ہے اور حکومت شخصی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بادشاہتیں آگے ان کی شکلیں بدلتی رہی ہے مختلف دور میں۔ مطلق العنان بادشاہت اس کی ایک شکل ہے، مطلق العنان بادشاہت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دستور یا قانون کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زبان قانون ہوتی ہے، جو وہ کہے وہی قانون ہے۔ جو وہ حکم جاری کرے تو وہ حکم نافذ کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ مشورہ لینا یہ اس کی ثوابدید ہے، ورنہ پابند نہیں ہے۔ حکومت چونکہ شخصی ہے، اس کی ذاتی حکومت ہے، بس جو وہ کہے گا وہی نافذ ہوگا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ قانون بھی خود بناتا ہے اور انتظام حکومت بھی خود چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جھگڑے ہو جائے نا جی اور مقدمات اس کے سامنے آ جائیں، دیوانی مقدمات یا فوجداری مقدمات، ان میں بھی آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ جرموں کی سزا کی حدود، اس میں آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ اس نے جو سزا تجویز کر لی تو سزا وہی نافذ ہوگی۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ مجرم کو الٹا لٹکا کر اس کی کھال اتار دو تو اتاریں گے۔ فرعون اور نمرود اور شداد اور اس طرح کے حکمران جو پہلے گزرے ہیں وہ اسی نظام حکومت کا نتیجہ تھے۔ دوسری قسم شورائی بادشاہت ہے۔ شورائی بادشاہت کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون اگرچہ خود بناتا ہے، انتظامی فیصلے بھی خود کرتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک شورا بھی رکھتا ہے اور قوانین کے اجرا میں، احکامات کے اجرا میں اس شورا سے مشورے لیتا ہے، ملک کے انتظامی معاملات میں ان کے مشورے سنتا ہے۔ پھر یہ جو شورائیں ہیں یہ بھی مختلف ہوتی ہے، مختلف ناموں سے، ہمارے ہاں سینٹ کے نام سے ہے، اگرچہ ہم جمہوریت کے عنوان سے ہے، لیکن یہ بادشاہت کے زیر اثر بھی شورا کو مختلف نام دے دیتے ہیں، سینٹ یا کوئی اور۔ تو شورائی بادشاہت قدیم دنیا میں جو مہذب نظام کہلاتا تھا، نظام سیاست بادشاہت تھی، تو وہ دراصل شورائی سیاست سے متاثر تھی، اور ایک نظام حکومت ہوتا تھا، بادشاہ کو مشورہ دیا جاتا تھا، مشوروں پہ وہ چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایتھنز، جس کو ہم یونان کہتے ہیں، جس کو ہم پرانی کتابوں میں یونان ہے، آج کل کے نقشے میں اور جغرافیہ میں اس کا نام ایتھنز ہے، یہاں ریاستیں تھی، ہر شہر مستقل ریاست، جیسے گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ایک شہر مستقل ریاست ہوتی تھی، ہر شہر کے اندر مستقل حکومت، مستقل بادشاہ، اور شہر پرانے دور میں محصور ہوتے تھے، قلعہ نما ہوتے تھے،
چار دیواری کے اندر ان کے مرکزی دروازے ہیں. تو ہر شہر کا الگ سربراہ، الگ نظام، یعنی الگ بادشاہ. یہ مہذب بادشاہیاں کہلاتی تھی کہ بادشاہ ہے اور ان کے ساتھ مشیرین ہیں، مشورے والے لوگ ہیں. یہ دور رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300-400 سال قبل تک. پھر شورائی بادشاہت، یعنی اس وقت سے یہ جاری ہوا ہے، بعد میں بھی رہا ہے. ایک قسم کی بادشاہی کا نام ہے مذہبی بادشاہی. بادشاہت کی ایک مستقل قسم ہے کہ بادشاہ کے اقتدار اور اختیار کا جو دار و مدار ہے وہ مذہب پر ہے. مذہب کے عنوان سے وہ آتا ہے، مذہبی لوگ اسے نامزد کرتے ہیں. مذہبی پیشوا کی حیثیت سے آتا ہے اگر خود مذہب کو جو سمجھتا ہے. خود نہیں سمجھتا تو مذہبی پیشواؤں سے مشورے کے ساتھ وہ چلے گا، ان کے فیصلوں کا وہ پابند ہوگا. مذہبی معاملات کا فیصلہ تو مذہبی رہنما نے کرنا ہے، بادشاہ اس کے ماتحت آگے قانون نافذ کرے گا. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہت، مذہبی بادشاہت، اس کا آغاز جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے تقریباً 300 سال بعد ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو عیسائی لوگ بڑی سخت کیفیت سے گزرے ہیں. زیر زمین تبلیغ کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ، اور عیسائیت بنیادی طور پر تو مسیحیت توحید کا مذہب ہے، لیکن ایک بندہ داخل ہوا، پولوس، سینٹ پال اسے کہا جاتا ہے. مذہبی عیسوی میں اس نے تحریفات شامل کی، تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، یہ نظریات اس نے پیش کیے. مذہبی لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکے. دنیا میں پائے جاتے تھے مذہبی لوگ، صحیح عیسائی مذہبی لوگ، لیکن گمنامی کی زندگی میں تھے اور خال خال پائے جاتے تھے. مثلا ہمارے سامنے واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا. تو وہ مجوسی مذہب سے اسلام تک پہنچے ہیں تو کئی پادریوں سے گزر کر پہنچے ہیں، اور وہ جو پادری تھے وہ اصل مسیحیت پر تھے، جو توحید والی مسیحیت تھی. اگرچہ دنیا میں مسیحیت کا چہرہ بگڑ گیا تھا، لیکن وہ لوگ، آخری پادری یہی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں مسیحیت اصلی حالت میں اب کسی کے پاس نہیں رہی، اب آپ آخری پیغمبر کی تلاش میں نکل جاؤ. تو سامنے نہیں رہ سکتے تھے، خفیہ رہتے تھے. جو لیکن جو یہ مسیحیت مسخ شدہ دنیا میں تھی، ایک عنوان تو تھا مذہب کا. تو ان کے پیروکاروں میں قسطنطین اول، یہ موجودہ جو استنبول ہے ترکی میں، اس کو پرانے دور میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. تو قسطنطین اعظم وہ عیسائی ہو گیا، اور رومیوں کا جو اس سے پہلے مذہب، یعنی مذہب چلتا تھا نا، وہ بت پرستی تھا، تو اس نے بت پرستی چھوڑ دی، عیسائیت اختیار کر لی. اور استنبول یعنی قسطنطنیہ عیسائیت کا ایک قسم کا مرکز بنا، سیاسی مرکز بھی اور مذہبی مرکز بھی. یہ سلسلہ تھا. تو بادشاہت اس دور میں پھر رفتہ رفتہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اختیارات کس کے پاس زیادہ ہوں گے. تو پادری اور بادشاہ اور جاگیردار، یہ تین طبقہ ایک دوسرے کے مفادات کا محافظ تھا. حکمران یہی ہوتا تھا، بادشاہ پادری کا خیال کرتا تھا، جاگیردار کا خیال کرتا تھا، جاگیردار بھی ان دونوں کا خیال کرتا تھا، اور پادری بھی ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ تھے. اس میں پھر
کا واقعہ جب تک پیش نہیں آیا تھا تو دنیا ان کے رحم و کرم پہ تھی. مذہبی حوالے سے پادری نے جو کہہ دیا وہ آسمانی وحی ہوتی تھی. بائبل کی جو تشریح اس نے کرنی ہے وہی حرف آخر ہے. گویا وہ خدا کا نمائندہ ہے. بادشاہت کو اس نے تائید فراہم کرنی ہے اور اس کے کارناموں کی تصویب کرنی ہے. وہ جتنے بھی مظالم کرتا تھا وہ مذہبی چھتری کے نیچے ہوتے تھے، اور اسی طرح جاگیردار کو بھی مذہبی رہنما پادری سہارا اس فراہم کرتا تھا. تو جاگیردار کے اپنے مظالم تھے، اور پادری بھی خود مظالم میں کم نہیں تھا، کیونکہ تحریف شدہ دین تھا نا، اوریجنل آسمانی دین تو اس کے پاس تھا نہیں. تو اس کے مظالم کے یہ دونوں محافظ ہوتے تھے. تو 1789 میں انقلاب فرانس آیا ہے. اس کے بعد یہ نظام تقریباً متاثر ہوا. تو بہرحال نظام سیاست میں 3 قسمیں ہم نے سن لی: مطلق العنان بادشاہت، اور نمبر 2 شورائی بادشاہت، اور نمبر 3 مذہبی بادشاہت. یہ بادشاہت کی 3 قسمیں سن لی. اس کے علاوہ بادشاہت کی ایک اور قسم ہے دستوری بادشاہت. دستوری بادشاہت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک دستور کا پابند ہوتا ہے. دستور مرتب شدہ ہے، اس کے ماتحت وہ حکمرانی کرتا ہے. جو کچھ اس کی زبان سے نکلا وہ قانون بن گیا والا مسئلہ اب نہیں رہا. دستور کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا. یہ بادشاہتیں بھی رہی ہے. یونان میں بھی یہ بادشاہتیں رہی ہیں، یونان ایتھنز میں، اور اس کے علاوہ بہت رہی ہے. یہ جو آج کل پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے نا دستوری بادشاہت، پارلیمانی نظام میں آج کل جیسے برطانیہ کا بادشاہ ہے چارلس، شہزادہ چارلس، تو یہ دستوری بادشاہت کے نظام کے زیر اثر ہے، بادشاہ ہے. تو یہ بادشاہتوں کے عنوانات ہیں. ایک بادشاہت مذہبی ہے، اور ایک بادشاہت شورائی ہے، اور ایک بادشاہت وہ مطلق العنان ہے، اور ایک بادشاہت دستوری ہے. یہ بادشاہتوں کی مختلف قسمیں ہمارے سامنے آ گئی کہ نظام سیاست میں ایک سلسلہ ہے بادشاہت کا. چونکہ بادشاہتیں دنیا میں عموماً ظالموں کے پاس رہی ہے، تو بادشاہ کے خلاف ایک ذہن پایا جاتا ہے جمہوریت کی دنیا میں. لیکن فی نفسی ہی بادشاہت بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے، جیسے جمہوریت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. فی نفسی ہی بادشاہت کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہمیں قرآن پاک سے اشارات ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ احسان جتلاتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، بنی اسرائیل کو کتاب دی ہم نے اور حکم بادشاہت دی. اور دوسری جگہ وَآتَاكُم مُلُوكًا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، جعلکم ملوکا، اللہ نے آپ لوگوں کو یعنی آپ میں بادشاہ پیدا کیے ہیں. آپ کے خاندان میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے. بادشاہت وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور طالوت علیہ السلام بھی تو بادشاہ تھے. پیغمبر نے بتایا سر بادشاہ امیر مقرر کیا، بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام طالوت ہے. انہوں نے سوال کیا انا یکون لہ الملک علینا، بادشاہت کہاں سے آئی ان کے پاس. تو بہرحال فی نفسی ہی بادشاہت اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے. ایک نظام سیاست بادشاہت کا ہے جس کی ہم نے 4 قسمیں پڑھ لی اور سن لی. دوسری قسم اشرافیہ کا نظام سیاست ہے.
اشرافیہ. اشرافیہ میں دراصل یہ لفظ شریف شرافت سے نکلا ہے نا، اشرف یشرف و اشراف، اور شریف نہیں، شریف کی جمع جو ہے اشراف آتی ہے، شریف مجرد ہے یہ لفظ شریف، اشراف اس کی جمع ہے. شریف لوگوں کی حکومت، ایسے لوگ جو معاشرے میں عظمت کا کوئی مقام رکھتے ہوں، شان و شوکت کے کوئی عنوان رکھتے ہوں، اسے انہیں شریف کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اشراف کہا جاتا ہے. تو اس نظام کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ حکومت کرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہوتا. بادشاہتوں کی دنیا اور ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں اور ہوتی ہے. ہر بندے کو بادشاہت حوالے نہیں کی جا سکتی. یہ باقاعدہ ایک اصول پایا جاتا ہے اور یہ تصور موجود ہے. تو اشرافیہ حکومت کرنے کا حق منتخب لوگوں کو ہے، اشرافیہ کے طبقے کو، مخصوص طبقے کو. اشرافیہ کا جو یہ نظریہ بنیادی طور پر جن لوگوں نے دیا تھا وہ مذہبی اشرافیہ کے لیے تھا، کہ جن میں مذہبی حوالے سے نہیں، علمی اشرافیہ کے لیے تھا کہ علمی حوالے سے خاص صلاحیت رکھتے ہوں. بادشاہت ان کا حق ہے، حکمرانی ان کا حق ہے، بادشاہت نہیں، حکمرانی. خاص طبقے کے لوگ ہوں، خاص صلاحیت کے حامل ہوں، خاص قسم کے علوم ان کے پاس ہوں. کہا جاتا ہے یہ نظریہ ارسطو اور افلاطون کا دیا ہوا ہے، اشرافیہ کا نظام حکومت. علم کے حوالے سے ممتاز لوگ ہوں اور صلاحیتیں ان کے پاس ہوں، تو اشرافیہ کا طبقہ. مخصوص صلاحیت کے لوگ ہوں، مخصوص خاندان کے لوگ ہوں کہ ان کی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے، لہذا حکومت پھر اسی خاندان میں رہے گی، موروثی حکومت ہوگی، اور ہے خاص طبقے کی حکومت. یہ اشرافیہ. اشرافیہ کی بھی پھر قسمیں ہیں، علمی اشرافیہ، ایک ہے نسلی اشرافیہ، نسبی اشرافیہ، نسلی اشرافیہ. اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل کو متعین کر لیا جاتا ہے کہ اسی قبیلے کے لوگ حکمرانی کی اہلیت رکھتے ہیں، اب جو بھی حکمران آئے گا وہ اسی خاندان سے ہوگا. تو اس میں تو بہت زیادہ عمل ہوتا بھی رہا ہے. ہندو دنیا میں حکومت کرنا صرف برہمن کا کام ہے، برہمن خاندان سے، یا راجپوت کا کام ہے، یا اسی طرح کچھ خاص لوگ متعین، خاص خاندان متعین کیے ہوتے ہیں کہ انہی خاندانوں کا یہ خاندان حکومت کے لیے ہے. عرب دنیا میں سعودیہ میں دیکھتے ہیں نا جی، خاص خاندان ہے آل سعود، بادشاہت ان کا کام ہے، کوئی اور خاندان بادشاہت کے عنوان سے سامنے نہیں آ سکتا. تو عنوان کوئی بھی دے، ملک ساتھ کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن یہ اشرافیہ کا نظام ہے. ایک قسم ہے مذہبی اشرافیہ. مذہبی اشرافیہ تھیوکریسی، یہ تھیوکریسی جو ہے نا، جیسے جغرافیہ ہے، جیوگرافی سے بنا ہے. تھیوکریسی جو ہے، تھیو اور کریسی سے بنا ہے. تھیو کہتے ہیں خدا کو کہا جاتا ہے، اور کریسی کا معنی ہے حاکمیت، تو خدا کی حاکمیت. تھیوکریسی مذہبی اشرافیہ، خدا کی حاکمیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے حاکمیت رکھتے ہیں. جو بھی حکومت ہو اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اور بلکہ کرنی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ احکام خداوندی کا تعین کون کرے گا؟ مذہبی اشرافیہ حکمران تو بن جائے، لیکن
کون ہے جو خدا کے احکامات کا تعین کرے گا؟ تو عیسائی دنیا نے کہا کہ چرچ کرے گا نا جی، پوپ صاحب ہوں گے وہی کریں گے، پوپ خدا کا نمائندہ ہے، وہ جو بھی تفصیل بیان کریں گے وہ خدا کی بات ہوگی اور اسی کو نافذ کریں گے۔ پوپ پوپ کے حکم کو خدا کا حکم قرار دیا۔ حکومت کا سربراہ، مذہبی اشرافیہ کا لیڈر، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے پابند ہوتا ہے۔ تو مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت کی طرف پیش قدمی کی ایک شکل یہ ہے کہ تو بہرحال مذہبی اشرافیہ یہ ایک شکل ہے اشرافیہ کی۔ اس میں مذہبی اشرافیہ کی ذیل میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں، ہندو اشرافیہ، یہودی اشرافیہ، مسلمان اشرافیہ، مختلف شکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن مذہب کے نام پر جو اشرافیہ وجود میں آیا ہے، انہوں نے حکومتیں کی ہے، تو اس میں کچھ وجوہ سے پھر وہ چلی نہیں ہے، کیونکہ مذہبی حوالے سے اگر آسمانی روشنی سے، براہ راست تازہ روشنی سے، آسمانی روشنی سے بندہ محروم ہو، گو کہ مذہب کے عنوان سے معنون ہو، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو آسمانی تازہ روشنی کے بغیر نظام چلانے میں ان سے بے اعتدالیاں پھر ہوئی ہیں۔ خیر بہرحال یہ اصولی باتیں سامنے آ گئی کہ یہ اشرافیہ کی بھی صورتیں ہیں۔ مذہبی پیشوا، باطل پرستوں میں تو مذہبی پیشوائی کے اندر پھر خود ساختہ الہامات کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ فلاں کو الہام ہو گیا اور اس الہام کے نتیجے میں حکومت کو اب یوں چلانا ہے، فلاں کو سزا کا دینے کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہودی اشرافیہ، عیسائی یہودی اشرافیہ کا دور بھی رہا ہے، اور یہودی کیا کہتے ہیں، ہندو، ہمارے ہاں ہندو اشرافیہ کا دور رہا ہے، عیسائی اشرافیہ کا دور بھی رہا ہے کہ عیسائی دنیا میں فلاں خاندان کے لوگ یا فلاں صلاحیت کے لوگ جو ہے عیسائیت کے علوم سے واقف ہو تو وہی حکومت کریں گے۔ یہ اصولی باتیں ہمارے سامنے آئی اشرافیہ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی اختتامی مرحلے کی طرف ہم جائیں گے، مزید بحث انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں نے میسج میں ایک سوال پوچھا ہے، یہ جو حدیث مبارک ہے الائمۃ من قریش، یہ ہاں کیا جی، نسلی اشرافیہ کی بنیاد اور اس کی مثال بن سکتی ہے حضرت؟ ہاں، یہ جو حکمرانی ہے نا جی، جتنی بھی شکلیں رہی ہے، اسلام چونکہ انتخاب کرتا ہے، چھانٹی کرنا جس کو کہے، بقول استاد زاہد الراشدی صاحب کے کہ اسلام نے آ کر چھانٹی کی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں صحیح چیزوں کو باقی رکھا ہے، غلط چیزیں ہٹائی ہے۔ تو اقتدار تک رسائی کے مختلف طریقے تھے، خواہ مذہبی اشرافیہ ہو یا بادشاہت کا نظام ہو، بادشاہتوں میں جو بھی شکل ہو، اشرافیہ کی جو بھی شکل ہو یا بادشاہت کی بھی جو شکل ہو، حکمرانی تک رسائی کے طریقے کیا تھے کہ جی جنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں حکومت چھینی جائے گی، قابو کی جائے گی، لڑائیاں عموماً ہوتی تھی۔ اسلام نے اس میں ترمیم، کچھ چیزیں جو خوبیاں تھیں وہ تو باقی رکھی اور اپنی خوبیاں شامل کی اور غلط چیزیں نکال دی کہ حکمرانی کا مقصد کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ریاست کے سربراہ تھے، آپ نے اپنے بعد خلافت، پھر آپ کے جو جانشین تھے وہ خلفاء تھے،
تو یہ مذہبی اشرافیہ ہی کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی اشرافیہ میں خرابیوں کے بغیر، کیونکہ کوئی بھی اشرافیہ ہو فی نفسی ہی وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، فی نفسی ہی اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، ذاتی طور پر وہ لازم نہیں ہے کہ اس میں برائی ہی غالب ہو، تو فی نفسی ہی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فی نفسی ہی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی باہر سے آتی ہے۔ اگر انسانوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور خدا کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو یہ بادشاہت ہو تب بھی غلط ہے، اشرافیہ ہو تب بھی غلط ہے، جو بھی شکل ہو بادشاہت کی، مطلق العنان بادشاہت ہے تب بھی غلط، اور شورائی بادشاہت ہے تب بھی غلط، اور اسی طرح مذہبی بادشاہت ہے یا دستوری، سب غلط ہے۔ اور اگر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو صحیح ہے۔ تو اصل بنیادی نقطہ یہ ہے۔ اس سلسلے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش رہے، اور الائمۃ من قریش یہ ایک پیشگوئی ہے کہ دنیا قریشیوں کی قیادت کو قبول کرنے میں سہولت محسوس کرے گی اور الجھن نہیں ہوگی۔ تو قریش کی قیادت پر 923 ہجری تک اتفاق رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا کا نظام ہی نقشہ بدل گیا، جغرافیائی نقشہ امت مسلمہ کی حکومتوں کا تبدیل ہو گیا، اور پھر خلافت ترکیوں میں منتقل ہو گئی۔ تو وہ قریش میں سے نہیں تھے لیکن دنیا نے تسلیم کر لیے۔ تو یہ ایک پیشگوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کی نفسیات بتائی ہے مستقبل کے لیے کہ قریش پر امت کا اتفاق جلدی ہوگا، چونکہ پیغمبر کا خاندان ہے، تقدس حاصل ہے ایک قسم کا لوگوں کی نظر میں۔ تو اس تناظر میں اسے کہا جاتا ہے، تو مذہبی اشرافیہ کی بنیاد تو نہیں کہہ سکتے، مذہبی اشرافیہ اگر تھی پہلے سے رائج تو اس میں انتخاب یا چھانٹی کرنا کہ بری چیزیں نکال دی اور عمدہ چیزیں شامل کر لی، یہ پہلو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ۔ جی دعا میں پھر یاد رکھیے۔